ہوگا ہمت بڑھے گی، بچے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی موجودگی میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ آپ کی موجودگی میں میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میری موجودگی میں تم فیصلہ کرو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو ایک فیصلے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس طرح فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ٹھیک کیا اور اچھا فیصلہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، شاباش دے رہے ہیں اپنے شاگردوں کو اور اپنے طالب علموں کو۔ اگر بچہ سبق اچھا سنائے، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنائیں، بچے کو شاباش دیں، تھپکی دیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بھائی سارے بچے بولو ماشاءاللہ، سارے بولو ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا سبق سنایا، آپ نے بہت اچھا سبق سنایا، ماشاءاللہ بھائی۔ تو اس سے بچوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اس سے بچوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ بچے کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر اور اچھا سبق یاد کرنے کی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرنے سے سنت کا ثواب ہمیں ملے گا، سنت کا ثواب ہمیں ملے گا۔ استاذ کو چاہیے کہ طلباء سے سوالات کرے اور درست جواب پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرے۔ بات کو 3 مرتبہ دہرانا، بات کو 3 مرتبہ دہرانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تو ایک بات 3 مرتبہ دہراتے تاکہ خوب سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ بات کر دی کہ پھر چپ ہو گئے، یا کسی نے پوچھا تو کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات، ایسا نہیں، بلکہ ہم اس کو سنت سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنائیں اور اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ ہے 3 مرتبہ بات کو دہرایا جائے، 3 مرتبہ بات کو کہلایا جائے، کہا جائے، اور بات سمجھ تب ہی آئے گی جب بات کی وضاحت اور 3 مرتبہ ہو۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس طرح عمل کریں گے اور بچوں کو بھی 3 مرتبہ سبق پڑھائیں گے، کوئی بات سمجھانی ہو 3 مرتبہ اس کی دہرائی کریں گے تو خوب ذہن نشین ہوگی اور اس سے بچوں کو فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آ کر ملے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا، ہم جلدی وضو کرنے لگے اور اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا وضو میں ایڑیاں اچھی طرح دھونے میں کوتاہی کرنے والوں، وضو میں ایڑیاں اچھی طرح دھونے میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہو۔ وضو تو کر رہے ہیں، جلدی میں ایڑیاں اگر خالی رہ جائے، ایڑیاں سوکھی رہ جائیں تو یہ آپ سب نے کس طرح سمجھایا، کس طرح سکھایا؟ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں
کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہم بات کو تو دہرائیں گے، سمجھائیں گے، لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں ہو، یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بلند آواز سے ہم بات کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ کہ ہمارے فرشتے بھی نہیں سن پا رہے، وہ بھی نہیں لکھ پا رہے، یہ تو غلط ہو جائے گا نا، اور بچوں کو بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کی قوت سماعت کمزور ہو، قوت سماعت کمزور ہو، وہ سن کم سکتا ہو، تو پھر اس کو آواز کس طرح جائے گی؟ کس طرح آواز اس کو پہنچے گی؟ اس لیے ہم کلاس میں جب بچوں سے بات کریں بلند آواز سے سبق پڑھائیں، بلند آواز سے، یعنی چیخنے چلانے کا انداز بھی نہ ہو، نرم انداز ہو، اچھے انداز میں بات پہنچانا مقصود ہو، سمجھانا مقصود ہو، تعلیم و تربیت مقصود ہو، بلند آواز سے 2-3 مرتبہ اللہ اکبر، تو 2 یا 3 مرتبہ اس طرح بات کو دہرایا جائے۔ نمبر 9 پہ ہے تعلیم کو دلچسپ بنانا، تعلیم کو دلچسپ بنانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ سواری کے کیا کام آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے۔ اس سبق کو دلچسپ بنانا یعنی ہنسی مذاق کی ایسی تفریح والی بات کرنا، بچے خوش ہو جائیں، مگر اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، یہ خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کسی ایک بچے پر طنز نہ ہو، کسی ایک بچے کو نشانہ نہ بنایا جائے، کسی بچے کو حقیر نظروں سے نہ دیکھا جائے، اس طرح کسی کی ذلت اور رسوائی نہ ہو، اس انداز سے بات کی جائے، سارے بچے خوش بھی ہوں اور ہماری اس عمدہ بہترین گفتگو سے بچوں کو تعلیم اور تربیت ملے، ان کو فائدہ ملے۔ ہم جب استاد ہوں کلاس میں، معلم ہوں کلاس میں، ہمارے سامنے ہمارے بچے ہوں، ہمارے اس وقت تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس طرح کلاس میں پیش آنا چاہیے بچوں کے سامنے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا پانی پینے کا انداز، ہمارا بات چیت کرنے کا انداز، ہمارا بچوں کے ساتھ کھیلنے کا انداز، ہر وہ طریقہ ہو جس سے بچوں کی تربیت کا پہلو صادر ہو رہا ہو، بچوں کی تربیت کا پہلو نکل رہا ہو۔ نمبر 10 اجمال پھر تفصیل۔ اجمال یعنی پہلے مختصر پھر تفصیل کے ساتھ بات کو وضاحت کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جنازہ قریب سے گزرا، اس کی تعریف کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، یہ اجمال ہے۔ پھر دوسرا جنازہ قریب سے گزرا، اس کی برائی کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، اجمال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، اور ایک جنازہ قریب سے گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین طریقہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور بہترین طریقہ جس پر ہم اپنے اداروں کو کامیاب کر سکتے ہیں، وہ بہترین طریقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک بچے پر اگر یہ طریقہ استعمال کیا جائے تو کبھی بھی بچہ بچی تعلیم اور تربیت سے محروم نہیں ہو سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہترین طریقے ہیں جو آپ نے نوٹ بھی ضرور کیے ہوں گے، ان کو بار بار پڑھیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان کا مطالعہ ہو، اس کا تکرار ہو، اور اس کو کلاسوں میں اپنی درسگاہوں میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ رب العزت ہماری ضرور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ جب ہم پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو لے کر چلیں گے۔ ان طریقوں کو لے کر چلنا سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور بچوں کی، ہماری اپنی اور ادارے کی کامیابی بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہی ہوگا، ہمت بڑھے گی، بچے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا، ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کی موجودگی میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ آپ کی موجودگی میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میری موجودگی میں تم فیصلہ کرو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو ایک فیصلے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس طرح فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم